غزوہ خندق میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کفار مکہ نے اور یہودیوں نے مل کے ایک بڑی سازش رچی تھی، جس کا حصہ یہ تھا کہ ہم ایسی اتحادی افواج تیار کریں، ایسی مستحکم فوج تیار کریں کہ جس کو لے کر ہم مسلمانوں پر چڑھائی کریں اور مسلمانوں کو بے خبن سے اکھاڑ پھینکیں، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا استحصال کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ٹمٹماتے چراغ کو ہم بجھا دیں، وہ ضوء نبوت جو اپنی روشنی اور اپنی کرن سے پوری دنیا کو منور کرنے والی تھی، اس روشنی کا قلعہ کما کر دے، اس کو ظلمت میں تبدیل کر دے۔ غزوہ خندق میں یہی ہوا تھا۔ غزوہ خندق میں کفار مکہ نے اپنے ساتھ بہت سارے قبائل کا انضمام اور اتحاد کر لیا تھا، متحدہ افواج جمع کر لی تھی، جس کو لے کر ایک لشکر جرار لے کر مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے یہ لوگ نکلے تھے، جس میں قریش اور یہود پیش تھے، اور جس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نئے دین کے دعوے دار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چہار دانگے عالم میں پھیلتی ہوئی صدا کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خندق کی اس پلاننگ کی خبر پہنچتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ متحدہ افواج ہمارے خلاف جمع کی جا رہی ہے، ان سخت حالات میں جس کا نقشہ قرآن میں بھی کھینچا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ ایمان والو یاد کرو اس وقت کو اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، کہ جب تمہارے اوپر لشکر جرار آ کر جمع ہو گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں بے خوف ان سے اکھاڑ پھینکے۔ غزوہ خندق کے دو پہلو تھے، ایک تو یہ کہ بیرونی چیلنج درپیش تھا، متحدہ افواج جمع تھی جو کسی بھی وقت کسی بھی لمحے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتی۔ ایک طرف بیرونی چیلنج یہ درپیش تھا کفار مکہ اور اتحادی افواج کی شکل میں، جس میں قبیلہ غطفان اور فلاں سارے قبائل جمع ہو چکے تھے، اور سب کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی مشن تھا، ایک مشن کے تحت وہ لوگ جمع ہوئے تھے۔ بیرونی چیلنج تو یہ تھا، اندرونی چیلنج یہودیوں کا تھا کہ یہودیوں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سازش اور مکر و فریب کا اندیشہ کر رہے تھے، اور وہ بالکل بجا اندیشہ تھا۔ بیرونی چیلنج سے بھی مسلمان دوچار تھے، اندرونی چیلنج سے بھی۔ ایسے سخت حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فراست دیکھیے، ان کی مومنانہ فراست کی آپ شہادت دیجئے کہ ان سخت حالات میں بھی وہ مایوس نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی ان کے شایان شان نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر وہ مکمل ایمان رکھتے تھے، مطمئن تھے، ان کو شرح صدر حاصل تھا۔ ایسے سخت حالات میں آج جب ہم ان حالات سے دوچار ہیں کہ ایک طرف ہمارے اوپر بیرونی چیلنج ہے، ایک تو باہر کے لوگوں کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، بیرونی چیلنج کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی معاذ اللہ جہاد کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور کبھی طلاق کے خلاف بل لائے جاتے ہیں، یعنی وہ ساری چیزیں جو ایک مخالف اپنے مخالف کے لیے کرتا ہے، ایک مخالف دوسرے مخالف کے لیے جو حربے اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے ہم دوچار ہیں۔ ایک بیرونی چیلنج ہمارے سامنے ہے، ایک اندرونی چیلنج ہمارے اپنے اندر کا ہے کہ جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، جن کا قرآن پر دعویٰ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان سے مسلمانوں کو خدشہ ہے۔ ایک چیلنج بیرون کا، باہر کا، ایک چیلنج اندرون کا۔ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ بالکل ہو بہو یہی حالت ہے کہ باہر کے چیلنج کو پہلے پیش کیا جائے یا اندر کے چیلنج کو، باہر جو مشکل حالات آئے اس کا مقابلہ کیا جائے یا اندرون میں جو کمیاں اور گڑبڑیاں اور خامیاں پائی جا رہی ہیں اس کی اصلاح کی جائے۔ یہ دو طرح کے چیلنج غزوہ خندق کے موقع سے مسلمانوں کو بھی درپیش تھے اور آج کے مسلمانوں کو بھی درپیش ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، انہونی چیز نہیں ہے، یہ وقت اور حالات آتے رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا اخذ کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، جبکہ اہل مکہ نے تمام قبائل کے اتحاد کے ساتھ اتحادی افواج جمع کر لی ہے، اور
ان قریب وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں جبکہ ایک طرف اتحادی افواج تھی، دوسری طرف یہودیوں کے بارے میں خدشہ تھا، دغدغہ تھا کہ یہودی بھی سازش کا حصہ ہے، مسلمانوں کو معلوم تھا، باہر کا بھی چیلنج، اندرون کا بھی چیلنج۔ ان حالات میں مسلمانوں نے اپنا آپا نہیں کھویا، مسلمانوں نے اپنے اعتماد کو داؤ پر نہیں لگایا، اپنے وقار کو داؤ پر نہیں لگایا، مایوس نہیں ہو گئے حالات سے کہ اب کچھ نہیں ہونا۔ صورتحال ایسی ہی تھی، ان کے چاروں جانب چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت اور ظلمت ہی تھی، تاریکی ہی تھی، روشنی کا دور دور تک کوئی نام نہیں تھا۔ ان سخت حالات میں بھی مسلمانوں نے سر جوڑ کر ایک ایسا فیصلہ لیا، ایک ایسا اسٹینڈ لیا کہ جس سے آپ مسلمانوں کی مومنانہ فراست کی شہادت دے سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے سر جوڑا اور بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد یہ حل نکالا، یہ لائحہ عمل تیار کیا کہ اتحادی افواج جو آ رہی ہے اس کے روکنے کے سلسلے میں فوری انتظام یہ کیا جا سکتا ہے کہ خندق کھود دی جائے مدینے کے چاروں طرف۔ یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان حالات میں جبکہ ان کے پاس کھانے پینے کے سارے رسد نہیں ہیں، ساری چیزیں، سارے وسائل مہیا نہیں ہیں، حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، دشمن سر پر دوڑا چلا آ رہا ہے، چڑھا چلا جا رہا ہے، اندرون کی سازش کے ہم شکار ہیں، بیرون کی سازش کے ہم شکار ہیں، اور سارے جنگی وسائل ہمارے پاس موجود نہیں۔ ان حالات میں بھی مسلمانوں نے اپنی فراست کا وہ ثبوت دیا ہے کہ تاریخ آج بھی اس پر دنگ ہے اور حیرت کر رہی ہے کہ ایسے سخت حالات میں بھی کوئی قوم ان سخت حالات سے بھی اس طرح سے نکل سکتی ہے کہ توقع نہیں کیا جا سکتا، امید نہیں کی جا سکتی کہ ان سخت حالات میں بھی ایسی فراست کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں نے کیا کہ ایسے سخت حالات میں بھی، لیکن مسلمانوں کی تدبیر کو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے ان ایسی تدبیر اختیار کی کہ جس سے کفار کا قلعہ کما ہو جانا تھا، مسلمانوں نے خندق کھودا۔ 1 مہینے تک اتنا طویل محاصرہ رہا، لیکن مسلمانوں کی تدبیر کی وجہ سے، اس محاصرے کی وجہ سے مسلمانوں کا کوئی بال بیکا تک نہ ہو سکا۔ یہ مسلمانوں کی فراست تھی۔ ایسے سخت حالات میں بھی فراست کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازش کو سن کر بیٹھ نہیں گئے اپنے گھروں میں، بلکہ اس کے خلاف تدبیریں کی۔ ایک طرف تدبیر کا یہ عالم تھا کہ خندق کے نام سے اہل عرب متعارف نہیں تھے، لیکن مسلمانوں نے خندق کو متعارف کرایا عرب کے اندر۔ ایک طرف فراست کا یہ عالم دیکھیں، دوسری طرف ایمان کو دیکھیں کہ ایک طرف تدبیر بھی کر رہے ہیں، جو اپنے خلاف سازشیں ہو رہی ہے اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے تدبیر کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے۔ دوسری طرف دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اتنا قوی ہے کہ ایسے سخت حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو سن کر نہ صرف یہ کہ یقین کر رہے، بلکہ اس بات کی شہادت دے رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہہ دیا تو یہ بشارتیں ضرور پوری ہوں گی۔ وہ بشارت کیا تھی؟ ایمان کا عالم دیکھیے کہ ایک مرتبہ خندق کھودتے وقت ایک ایسا پتھر آ گیا کہ جو پتھر کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پھاوڑا مارا، پتھر ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صنع و یمن کے فتح کا مژدہ سنایا، پھر دوسری مرتبہ مارا، بجلی سی چمکی، دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرق و غرب کا مژدہ سنایا، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑا مارا، تیسری مرتبہ بھی بجلی چمکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی قیصر و کسریٰ کے فتح کی خوشخبری سنائی۔ ایسے سخت حالات میں کھانے کا کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ منافقوں کو جب یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کا کوئی سامان تو ہے نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑی کو توڑنے کے درمیان، پتھر کو توڑنے کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ 3 مژدے سنائے۔ منافقوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، بختیاں کسنی شروع کر دی۔ منافقوں نے کہنا شروع کر دیا کھانے کو تو کچھ میسر نہیں ہے، لیکن ہاں کہ اتنا لمبا رہے کہ آپ سوچ تک نہیں سکتے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں نے اس طرح کی باتیں کہیں، لیکن ان حالات میں بھی مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر یقین کیا ہے۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ الفاظ ادا ہوئے تو ایک نہ ایک دن ضرور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا،
یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی تاریخ کہ ایک طرف تدبیر کی اتنی اعلیٰ اتنا اعلیٰ نمونہ شاہکار پیش کرتے لوگ دنیا کے سامنے، دوسری طرف ایمان کا اور یقین کا یہ عالم ہے کہ بظاہر یقین کی کوئی سبیل نہیں ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو بصر و چشم قبول کر لیں۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تاریخ۔ اور دوسری طرف منافقین تھے جو وقتیہ کس رہے تھے۔ ان حالات میں دوسری چیز جو دیکھنے کی ہے کہ مسلمانوں نے پہلے اندرون کے چیلنج کا سامنا کیا، اندرون کے چیلنج کو فیس کیا یا باہر کے چیلنج کا مقابلہ کیا، دیکھنے کی چیز ہے۔ اسی کی روشنی میں ہمیں بھی اپنی آئیڈیالوجی مرتب کرنی ہوگی، ہمیں بھی اپنا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا کہ ہمیں باہر کے لوگوں سے باہر کا مقابلہ پہلے کرنا ہے یا اندرون اپنے گھر کی صفائی پہلے کرنی ہے۔ تو اگر اس مثال اور نمونے کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے باہر کے دشمنوں کا قلعہ کما کیا، 1 مہینے تک طویل محاصرہ چلا، اور اس کے بعد جب ان کے رسد غائب ہو گئے، جس کا قرآن نے نقشہ کھینچا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، کہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی جبکہ تمہارے اوپر لشکر جرار آ چکا تھا، پھر اللہ نے تمہاری مدد یہ کی، فارسلنا علیہم ریحا، کہ ان پر ہوا بھیج دیا، آندھیاں بھیج دی، وجنودا لم تروها، اور فرشتوں کی ایسی جماعت بھیج دی جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اللہ نے مدد کی، اللہ نے مدد اس وجہ سے کی کہ ایک طرف مسلمانوں نے تدبیریں بھی کی اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین بھی کیا۔ حالات کتنے سخت ہیں، قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، جب تمہارے اوپر لشکر جرار آ چکا تھا، تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی، واذ زاغت الابصار، اوپر سے لشکر جرار تھا اور اندرون سے یہودیوں کی سازش تھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں چُھدیا گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل ہنسلیوں کو آ رہے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور مختلف طرح کی باتیں تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے، تو معاذ اللہ تم میں سے بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہونے لگا تھا کہ اللہ ہے بھی موجود یا نہیں۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہونے لگا کہ اگر اللہ موجود ہے تو ایسے سخت حالات میں بھی مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا، متى نصر اللہ۔ بعض لوگوں نے یہ نعرے لگانے شروع کر دیے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کب آئے گی، ایسے سخت حالات تھے، لیکن ان سخت حالات میں بھی مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدرجہ اتم ساتھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کیا۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں تھی مسلمانوں کی زبردست آزمائش، زمین ان کے نیچے سے ہلا دی گئی تھی، اتنی زبردست طریقے سے ہلا دی گئی تھی کہ رسد کی کوئی چیز موجود نہیں، خوراک موجود نہیں، کھانے کی چیزیں موجود نہیں، لیکن پھر بھی ان حالات میں بھی ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے دین پر ثابت قدمی اختیار کرے، ثبات قدمی کے ساتھ نبی جو چیزیں کہہ رہے ہیں ان پر ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے، اور مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی۔ یہ تھی وہ آئیڈیالوجی جس کو مسلمانوں نے پیش کیا تھا پریکٹیکلی طور پر۔ آج بھی ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی ہمارے سامنے 2 طرح کے چیلنج، ایک تو باہر کی دنیا کے جو مسلمان، اسلام، قرآن اور مسلمانوں کی شرعی اصطلاح، جہاد، طلاق اور بھی دوسری چیزوں کو ٹارگٹ کرتے رہتے، ایک چیلنج وہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور دوسرا اندرون کا چیلنج ہے۔ تو یہاں نمونہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پہلے لشکر جرار کا مقابلہ کیا، بعد میں یہودیوں کا قلعہ کما کیا، یہودیوں کا استحصال کیا۔ ہمیں بھی اسی ترتیب کے مطابق پہلے باہر کے چیلنج سے نمٹنا پڑے گا، پہلے باہر کے دشمنوں کو دیکھنا پڑے گا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اندرون کی بھی اصلاح کرنی پڑے گی تاکہ اندرون کا نظام بھی ٹھیک ٹھاک رہے۔